جاؤ نماز پڑھتے پڑھتے کامل بن گئے, روزہ رکھتے رکھتے اللہ کے نیک اور برگزیدہ بن گئے, تب بھی یہاں کہا جاتا ہے کہ تم لوگوں کے لیے لازم ہے کہ تم کیا کریں. فرمایا لا ينفعکم الا الورع, سوائے تقوی اور طہارت, خوف و خشیت کے کوئی بھی چیز تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی. روزہ رکھ کر بھی اللہ سے ڈرنا, نماز پڑھنے کا منشا بھی اللہ سے, اگر کوئی روزہ رکھے اللہ سے ڈر پیدا نہ ہو, ورع پیدا نہ ہو, خوف پیدا نہ ہو, خشیت پیدا نہ ہو, تو یوں سمجھو کہ روزہ رکھ کر بھی نتیجہ حاصل نہیں ہوا. کسی کو ہم لوگ اسکول میں جماتے ہیں, فیل ہونے کے واسطے کتب جماتا ہے کیا؟ دکان کونٹی میں نقصان ہونے کے واسطے کھولتا ہے؟ دکان کھولتے ہیں نفع کے لیے, اسکول میں پڑھاتے ہیں کامیابی کے لیے. یہاں آتے ہیں تو اللہ کو ناراض کرنے نہیں آتے, آتے ہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے نا بھائی. نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ جہنم سے بچنے کے لیے. جہنم میں جانے کے لیے کوئی پڑھتا ہے؟ جہنم سے بچنے کے لیے, جنت میں جانے کے لیے. ہاسپٹل میں کوئی بیمار ہونے جاتا ہے, کیوں جاتا ہے؟ صحت پانے کے لیے. جس طرح ہم لوگ خیر کا کام کرتے ہیں خیر پانے کے لیے, شر سے بچنے کے لیے, تو فرمایا اگر تم روزہ رکھو, نماز پڑھو اور تمہارے اندر ورع پیدا نہ ہو, خوف پیدا نہ ہو, خشیت پیدا نہ ہو, کچھ بھی پیدا نہیں ہوا. اسی لیے فقیر ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حفظ اللسان عن الغیبہ علامت الورع. ایک آدمی کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا, اس کے اندر پرہیزگاری پیدا ہو گئی. کیا پیدا ہو گئی؟ پرہیزگاری. یہ ماشاءاللہ سدھر گیا اعتکاف میں بیٹھ کر. بولتے نہیں بولتے ماشاءاللہ کیا بھائی اعتکاف میں بیٹھ کر سدھر گئے نا, روزہ رکھ کر سدھر گئے نا, نماز پڑھ کر سدھر گئے نا, جماعت میں جا کر سدھر گئے نا. سدھر گئے, علامت کیا ہے؟ 12 علامتیں بتائیں. یہاں پر 10 کو ذکر فرمایا فقیہ ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ. فرمایا علامت الورع ان یرى 10 اشیاء فریضۃ علی نفسی. جو پرہیزگار بن گیا 10 چیزوں کو اپنے اوپر فرض سمجھتا ہے. اس کو نوٹ کر لو. کیا کر لو بھائی؟ آج سے جو بھی سبقیں دی جائیں گی وہ تمام سبقیں اگر لکھ سکتے ہو تو لکھ لینا, ٹھیک ہے بھائی؟ خالی سنو گے تو یاد نہیں رہیں گے, بھول جاؤ گے. تو 10 باتیں یہ پرہیزگاروں کی علامتیں ہیں. تو پرہیزگار کی سب سے پہلی علامت کیا؟ اولھا حفظ اللسان عن الغیبہ. پہلی چیز اپنی زبان کو غیبت سے بچائیں گے. کہو انشاءاللہ. سب بچائیں گے بھائی انشاءاللہ. علماء فرماتے ہیں اپنی فکر کرو. جب تم دوسروں کی عیوب دیکھنے کے عادی بن جاؤ گے, اپنے عیوب سے محروم ہو جاؤ گے. اپنے عیوب آپ کے سامنے نظر ہی نہیں آئیں گے, اپنے عیوب آپ کو دکھیں گے ہی نہیں. جب پڑی اپنے گناہوں پہ نظر, خود سے برا کوئی نہ رہا. اس لیے ہمیں لوگ انہوں کیسے ہی, انہوں کیسے ہی, وہ دیکھنا اس نہیں کرتا, وہ ضرورت بھی نہیں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, دیکھو جو لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں ان ذمہ داروں کو عیب دیکھنے کی اجازت ہے. جیسے باپ ذمہ دار ہے بیٹے کا. باپ کس کا ذمہ دار؟ بیٹے کا. تو اب یہ عیب دیکھے گا بیٹے کو, میرا بیٹا کیا کر رہا, میرا بیٹا کہاں جا رہا, میرا بیٹا کہاں بیٹھ رہا, میرا بیٹا کہاں اٹھ رہا, میرے بیٹے کے دوست و احباب کون ہیں. وہ تو باپ کی ذمہ داری نہ بھائی. حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے والد محترم میری اتنی نگرانی, اتنے مصروف ہونے کے باوجود, حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ
ہمیشہ دیکھتے تھے، غور کرتے کہاں یحییٰ کہاں ہے، یحییٰ کہاں ہے، یحییٰ والد کا نام، زکریا کہاں ہے، زکریا کہاں ہے. اگر مجھے دیکھتے یہ بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ، سیکنڈ ٹائم بھی یہ بیٹھا اسی کے ساتھ، کان پکڑتے، کیا 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 قصہ. دونوں کے درمیان تعلقات کب سے؟ کیا بھئی دوستی، پڑھنے کے زمانے میں کیا دوستی، کان کھینچتے تھے. اور کیا مجال کہ میں کسی کے پاس ظہر پڑھوں اور اسی کے پاس کھڑے ہو کر عصر پڑھ لوں. ہمیشہ نماز میں بھی پاس کھڑے نہیں ہونا. ایک آدمی کے پاس آپ ظہر پڑھے، اسی آدمی کے پاس عصر پڑھنے کی کیا ضرورت، اسی آدمی کے ساتھ مغرب پڑھنے کی کیا ضرورت. دوستی رہتے ہو پاس پاس کھڑے ہو کر پڑھتی سو. تو حضرت سختی سے نگرانی کرتے ہیں. اور آج ہم لوگ نگرانی چھوڑ دیے. کیا چھوڑ دیے بھائی؟ نگرانی چھوڑ دیے. نگرانی ہی ختم. کہاں جا رہا، کہاں آ رہا، کیا بھی ہم نہ خبر نہیں. کب بھی بچہ آتا سو، کیا بات ہے کہ ہم نہ کب جی آتا سو، امی کے لیے پوچھتی ہوں سو. انہیں رات کو 12 بجے آتا، 12 بجے آتا کہتے بھائی میں تو میرے بچے کو دیکھو 1 مہینہ ہوا. کیوں؟ انہیں آنے سے پہلے میں سو جاتا ہوں، میرے جانے کے بعد انہیں اٹھتا سو. بعض والدین اپنے والد اپنے بچوں کو دیکھ کر، سوتے ٹائم کو دیکھتی، دیکھ کر مہینے ہو جاتی. اب اتنی غفلت ہم اگر اپنے اولاد کے ساتھ کریں گے تو دیکھیں گے کہاں سے، نگرانی کیسا کریں گے، تربیت کیسا کریں گے. بڑا بھائی ہے، چھوٹے بھائی پر نظر رکھنا. شوہر ہے، بیوی پر نظر رکھنا. بیوی ہے، شوہر پر نظر رکھنا. امیر ہے، مامور پر نظر رکھنا. استاد ہے، شاگرد پر نظر رکھنا. شیخ ہے، مرید پر نظر رکھنا. اسے غیبت نہیں بولتے. کوئی بھی آگے بولے کیا بھی تمہارا بیٹا کہاں کیا کھڑلک کرنا، فوراً نہ گو کیا جی سنے نہیں، کیا غیبت نہیں کرنا، غیبت کر لے کھانا تمہیں. یہ غیبت نہیں ہے. ڈاکٹر کے سامنے جیسا کسی کی بیماری بیان کرنا غیبت کیا بھائی؟ ڈاکٹر صاحب ان کو داڑھ میں فل درد، لا حول ولا قوت. غیبت نہیں کرنا، سنیں نہیں. غیبت بولتی، ہمدردی بولتی. پیشنٹس کی خرابی بیان کرنا غیبت کی ہمدردی کی بھائی. وہ ہمدردی کو غیبت بول رہے ہیں. باپ کے سامنے ہاں آپ دوستاں عیب بیان کر رہے ہیں، وہ غیبت ضرورت نہیں. باپ کے سامنے آ کر بیٹے کی برائی کسی نے بیان کیا تربیت کے لیے، وہ غیبت نہیں ہے. اس سے اس کی تربیت ہوگی، اس کی اصلاح ہوگی، اس کی نگرانی ہوگی، اس کی گرفت ہوگی. یورپ ممالک میں ایک باپ بیٹے نے گندی حرکت کی. یورپ میں آزادی ہے، انجوائے یور فریڈم. جس کے ساتھ چاہتے رہ سکتے، جس کے ساتھ چاہتے جا سکتے. بچوں کو کوئی رکاوٹ نہیں. تو غلط لوگوں سے تعلقات ہو گئے تو باپ نے اس کو مارا. ایک ہی چک مار، کیا کر رہا تو، کہاں جا رہا ہے، کیا طریقہ، کون ہے وہ. ابھی گندے ماحول میں رہنے والا، گندی عادتوں کا شکار، ایسے لڑکوں سے دوستی کی کیا ضرورت، کیوں مل رہے ہیں اس کے ساتھ. انہیں کیا کیا، فوراً پولیس کو فون کیا، باپ کو جیل میں ڈال دیا 6 مہینے. ماں اصول ہے، کیا نہیں کر سکتے. انہیں فوراً باپ سوچ لیا جیل میں واپس جاتی، واپس ہمارے وطن چلے جائیں گے، یہاں سب میرے بچے کنٹرول میں نہیں رہیں گے. سیدھا وہاں سے آ کر اپنے ملک اتر گئے. اترتے ہی فرسٹ کام جوتے لے کو ایسا ماریا، ایسا ماریا، ایسا ماریا، ایسا ماریا. اب بول لے، اب کسے بلاتا، اتنی ہمت تجھے، میں ماریا تو پولیس کو بولتا سو. پالیا سو میں، خرچہ کریا سو میں، تیرے سکھ دکھ میں ساتھ دیا سو میں، تجھے ہر اعتبار سے اپنا بنا کر اپنے سینے سے لگایا سو میں، میری شکایت کرتا تو. اتنی ہمت تھے. اب بولا تو یہ آزادی اصل بربادی کا سبب ہے، اور اس کو غیبت نہیں بولتے.
لیکن کسی جس کا آپ سے تعلق ہی نہیں ہے آپ کیوں بولتے ہو بھائی؟ جس کا آپ سے تعلق ہی نہیں ہے کیا ضرورت آپ کو بولنے کی؟ آپ کو کیا بھی ربط نہیں ہے. اب وہ جس کے سلسلے میں آپ برائی بیان کر رہے ہیں اس کی اصلاح تمہیں کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ پھر کیا بولتی؟ بول کو برا کیوں ہوتے ہیں؟ بولنے کی ضرورت ہی نہیں. اس کے سلسلے میں تذکرہ ہی نہیں کرنا. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. غیبت اگر ہم لوگ کرنا چھوڑ دیں گے، حضرت تھانوی فرماتے ہیں حدیث پاک میں الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے. اب حضرت تھانوی سے کسی نے پوچھا حضرت زنا تو بہت سنگین گناہ ہے، اس پر تو کوڑا لگایا جاتا ہے، الزانی الزانی والزانیۃ. اگر مرد اور عورت دونوں غلط تعلقات اختیار کر لیں آپس میں تو فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے لگاؤ، یہ حکم دیا گیا. اب یہاں غیبت کرنے والے گئے کھڑو جی کوڑے لگائیں گے، اشد من الزنا بول کو کون کوڑا لگاتا ہے کیا؟ پھر یہ اشد کیسے؟ تھانوی نے عجیب جواب دیا، فرمایا ایک ہے گناہ باہی اور ایک ہے گناہ جاہی. ایک ہے گناہ باہی اور ایک ہے گناہ جاہی. باہ کہتے ہیں انسان کی غلط شہوتوں کو، خواہشوں کو، اس کے ذریعے سے گناہ کیا تو ٹیمپرری مختصر وقت کے لیے گناہ، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ 10 گھنٹہ گناہ کیا بس. لیکن جاہی جو گناہ ہے وہ نیکی سمجھ کر کرتا ہے. غیبت تو کیا سمجھ کر کرے گا؟ نیکی. اور جو گناہ نیکی سمجھ کر کیا جاتا ہے اس گناہ سے توبہ کی توفیق نہیں ہوگی. اس لیے کہ نیکی سمجھ کو کرتا نا، میں نہیں کرا تو کون بھی کرتی، ہمیں نہیں بولے تو کون بھی بولتی کہ بھائی تمہیں ان کے والد دے، تمہیں ان کے ذمہ دار رہے، تمہیں ان کے ٹھیکے دار رہے، تمہیں ان کے لیڈر، تمہیں ان کے بھائی، تمہیں ان کے وکیل، تمہیں ان کے کفیل، کون تمہیں؟ جب کون بھی نہیں کیا ضرورت غیبت کرنے کی؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو یہ فرمایا حضرت تھانوی نے یہ جاہی گناہ ہے، اور جاہی گناہ کی کوئی انتہا نہیں، باہی گناہ منتہا گناہ ہے. باہی گناہ کیا ہے؟ منتہا گناہ ہے. خیر آگے دوسری چیز کیا ہے؟ قرآن پاک میں اس سے منع فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے سے غیبت مت کرو. حجرات میں 12ویں نمبر آیت ہے سورۃ الحجرات. پھر دوسری چیز کیا فرمایا؟ الاجتناب عن سوء الظن، برے گمان سے بچو، برا گمان مت کیا کرو. کیا نہیں کرنا بھائی؟ کسی کے بارے میں برا گمان ہی نہیں کرنا، کون بھی قسم نہیں. بعض بزرگ کیا کرتے تھے؟ برا گمان کراتے تھے تاکہ ان سے لوگ برا، ان کو لوگ برا سمجھتے رہیں اور اللہ کے پاس یہ مقبول بنتے رہیں. ایک بزرگ کے سلسلے میں مشہور تھا پیوٹینو، پرانے پیوٹینو. اب ایک آدمی آیا بیچارہ بہت دور سے، آگے کہنے لگا بھائی فلاں بزرگ کہاں رہتے؟ بزرگ؟ کون بزرگ؟ فلاں جی پرانا پیوٹ نہ چنے جی. دوسرے جا کو بزرگ خریدتے میں آگے رہے گا پیوٹ تھی، ارے پیوٹ پر بول رہے اچھا لگا. پھر کچھ دنوں پھر آیا بھائی فلاں بزرگ کہاں ہیں؟ ارے دیکھ پرسوں بولے نہیں پیوٹ جی انہوں کو رکو گا، بزرگ کے کی بولتی سن کو، بزرگ کا جی انہوں. تیسرے بار ارے بھائی وہ پیوٹ کی کیا کی رستہ بتاؤ کہ کانچی ہوتی سنو وہاں رہتی چلے گی. دے گا تو باہر فل بانٹ لا، یوں دروازہ کھٹکھٹا ہے، دروازہ کھولتے گھپو کر بات شریف. انہیں سوچا صحیح چلے بابا نہیں کون سی پیوٹ آئیں گے پاس سے شیشی ماسٹر کے پاس بھیجا لینا آپ کو واپس چلے گئے. پھر دیکھو تو پھر
پھر آئے کہ بھائی یہ چیز ایک کو بول رہے نا کیسا دروازہ کھٹکھٹائے. کھٹکھٹانے کے بعد خیر بہرحال دروازہ کھولے. حضرت ذرا بات کرنا. انہوں نے سے میرے سے کیا بات کرتی ہے, ذرا پیوٹنا بات کرتی تھی تو آپ حضرات زیادہ ایکشن کرنے میں ماہر رہیں گے. دیکھو بھائی جا رہا تھا میں آج سے 10-15 سال پہلے میری گاڑی میں ایک پیوٹ سیدھا سامنے آ کر پڑ گیا. مجھے لفٹ دو مجھے لفٹ دینا کہتے ہیں, ایمبولینس پہ دینا لفٹ. میری گاڑی پہ کہاں لفٹ دے, ہٹ رہے باغو تو ہٹنا اس نے. اب یہ سوچا کیا ہے پیوٹ کیا پھر بھی دیکھے تو انوچ دکھے نا مجھے. خواب میں انہی کی طرف اشارہ ہوا, ان کے پاس جاؤ, ان کے پاس جاؤ, ان کے پاس جاؤ. انہیں کیا ہے سی سی ماسٹر. خیر میں چلے گئے. جانے کے بعد دیکھ رہے ساتھ میں, کیا بھی ان کو سمجھ میں آ رہا نہیں کیا یہ قصہ. ان کی طرف اشارہ ہوا. کیا بھی آدمی دیکھے تو پرانا پیوٹ دکھتا نا انہیں. لوگ پورے غلط بول رہے ہیں کسی سلسلے. خیر 1 دن رہے, 2 دن رہے. رہنے کے بعد آخر میں پوچھش ڈالے, حضرت کیا بھی برا سمجھو نہ کو, میں آپ کے پاس بیعت کرنے آیا ہوں. سو حضرت بولے میرے پاس بیعت, میری یہ حالت کو دیکھ کر بیعت کرتی کیا؟ میں ہاؤ تمہارے پاس بیعت کرنا. میری یہ حالت میں بیعت کے دیا میں پیوٹ نہ جی. نہیں تمہارے پاس بیعت کرنا. اب حضرت بہت اصرار کیا. حضرت اندر بلا لے کر گئے, جا کر بیعت کرا لی. کچھ دن ساتھ میں رہے. آخر پوچھے حضرت تمہیں یہ ایکٹنگ کے دقت نہیں پیوٹ آئیں کسی کے. حقیقت میں انہوں کچھ نہیں, اللہ والے پیوٹ آئیں سے ایکٹنگ کرتے. حضرت بولے میں گاؤں سے گاؤں بدل کر آیا ہوں. جس گاؤں میں رہتا تھا لوگ مجھے اتنی عزت دیتے تھے, میرے اندر کبر پیدا ہو گیا. میں سوچا کہ اللہ میں صرف تیرا بن کر جینا چاہتا ہوں, کسی اور کا نہیں. مجھے جینا ہے تیرا بن کر, مرنا ہے. مجھے لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں لوگوں سے الگ رہنا چاہتا ہوں. صرف تیرے لیے جینا چاہتا ہوں, تیرے لیے مرنا چاہتا ہوں. اب لوگ کتنا میں کرا تو بھی مجھے چھوڑ رہی نہیں. آپ کو چپک جا رہی, آپ کو چپک جا رہی. آپ میں سوچا ان لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت پیدا کرنا کو تو کیا بھی کرنا. میں گیا روڑا میں باٹلا پڑے تھے, لے لا کچھ 4-5 باٹلا باہر آؤ چھوڑا لیا. جب سے باٹلا ڈالا جو بھی ملنے آتا دیکھتا پہلے یار باٹلا. حضرت گھر میں باٹلا کیسا رہنا. مثال تک کو کسی بڑے بزرگ کے گھر کو گئے, سامنے باٹلا گھر کے باہر رہیں گے یا ٹیبل کے اندر رہیں گے, کیا حالت رہیں گے آپ کی. پھر وہ لوگ کیا کرے, دروازہ کھٹکھٹا گیا ہے, چھت پہ کون کی تال کو گیا ہے ایسا. پھر ایک مجمع لے کچھ تھا. میں سوچا کیا رہے یہ کو کنٹرول کرنا کیا کرنا. پھر باہر اندر کمرے میں جو ہی داخل ہوتے حال رہتا نہیں, حال میں ٹیبل کے اوپر ایک باٹل رکھ دیا. اندر آ کے ان کے چرے باٹلا ہو ذرا اور کچھ لوگ اور کٹے. اور کچھ دنوں کے بعد چھپ کے باہر باٹلا اندر باٹلا رکھ رہی, آگے ایسا کر رہی نہیں. پھر میں کیا کیا, ذرا لیٹ چھڑک لیا. بعض شربتیں اگر اس کو سڑا دیا جائے تو شراب کی باس پیدا ہو جاتی. شربت حلال شربت کو بھی تمہیں کیا کر ڈالو, سڑا ڈالو. 2 دن 3 دن 4 دن رکھ ڈالو. سڑنے کے بعد اس کے اندر کیا پیدا ہوتی, باس پیدا ہوتی. وہ باس آ کر کیسی رہتی, وہ شراب کی طرح ہی رہتی ہے. تو میں کیا کرے, وہ شراب کی باس کو چھڑک لیے. چھڑک لگ وہ بھی خصوصاً رمضان مبارک میں آئے تھے.
اور دل چھوڑتا کیا بھائی؟ چھوڑتا کیا؟ بدزن ہونے کو چلے گئے لوگ، حضرت خوش سے چلو بھائی لوگ ذرہ مجھے کیا ہوئے، میرے اللہ سے ملنے کا مجھے ورنہ موقع ہی نہیں دے رہے. انہیں حضرت 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 ذرا بات کرنا، حضرت ذرا بات کرنا حضرت. ارے بھائی ذکر کرنے دو رہے بات، ذکر کرنے دے رہے نہیں، فکر کرنے دے رہے نہیں، نماز پڑھ رہے دے رہے نہیں، قرآن پڑھنے دے رہے نہیں، مشورے میں بیٹھنے دے رہے نہیں. بار بار دروازہ مارنا پریشان کرنا، دروازہ مارنا پریشان کرنا. انہوں جب یہ کرے تو یہ ہر بار کامیاب ہو گیا. تو حضرت اب خوش. یہ بندہ اللہ سے یہ دعا کیا کہ اللہ ایسا بندہ جو صرف تیرا ہے اور ہر ایک کو تیرے تجھ تک لے جا کر پہنچا دیتا ہے، ویسے بندے سے میری ملاقات کرا دی. تو بار بار استخارے میں آپ ہی نظر آئے. یہ بندہ ہے جو مجھ سے ملا سکتا ہے، یہی بندہ ہے جو مجھ سے ملا سکتا ہے، یہی بندہ ہے جو مجھ سے ملا سکتا ہے. گاؤں کے سب لوگ اس سے بدزن، لیکن اللہ کا اشارہ صرف آپ کی طرف ہو رہا تھا. تو میں یوں سمجھا کہ آپ سے بڑھ کر اللہ کا نیک برگزیدہ بندہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. آپ کچھ راز چھپا رہے ہیں، اس لیے میں آپ کے در پر آ کر پڑ گیا تاکہ میں بھی آپ کا ہو کر رہ جاؤں. تو اس طرح بعض نہیں ہوتے لیکن اپنے آپ کو بدنام کرنے والوں کو بدنام ہی کرنے دیتے ہیں. آپ کرتے رہیں، خوب بدنام کرتے رہو. جیسے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو بدنام کرتے تھے، حضرت کے طرف سے تحفے تحائف جاتے تھے. کیا دیتے بھائی؟ تحفے تحائف خوب. حضرت ارے بھائی میرے غیبت کرنے والوں کی فہرست کہاں؟ ہمیں لوگ عید کے دن مٹھائی تقسیم کرنے کس کی فہرست بنا 300؟ دوستان کی، رشتہ داران کی، محبین کی، متعلقین کی، عشاق کی فہرست بناتے ہیں. اور انہوں نے فہرست کس کی بنائی ہے؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نفرت کرنے والوں کی فہرست بنائی. کس کی بھائی؟ اب مٹھائی کی فہرست بنائے. میں سب سے پہلے لے جاؤ میرا سب سے بڑا محسن اسے دیو. کسی نے پوچھا حضرت ایک نمبر کے کمینہ انسان آپ کے بارے میں منہ کھولا ہوتا، غلیظ غلیظ باتیں نکالتا، تمہیں اسے جا کو مٹھائی دیتے نا. دیکھو ہر اللہ والے کا اپنے زمانے میں بہت بڑی جماعت مخالف رہی ہے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے نفرت کرنے والوں کی جماعت کی کوئی کمی نہیں. امام بخاری جیسی ہستی سے اتنے لوگوں نے نفرت کیا، خود کے گاؤں سے امام بخاری کو بھگا دیا. آخری 2 سال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسے قریے میں جا کر اپنا ٹھکانہ لگایا اور اپنی زندگی بسر کیے جس گاؤں کا نامشنی، بے نام گاؤں. کیا بھائی؟ گاؤں کا نام پتہ نہیں. بعض گاؤں کا نام، کسی گاؤں کا نام کیا جی؟ 7 گھر. اب 7 گھر نام رکھ دیے. ایک گھر 7 گھر، کیا جی 7 گھر؟ 7 گھراں ہی گھر کو وہ نامشنی. 7 گھراں ہی نہیں وہاں جا با، 7 گھراں ہی نہیں وہاں جا با، 7 گھراں ہی نہیں وہاں جا با، بولتے وہ گاؤں کا نام اس کا پڑ گیا 7 گھر. ناگوارا ناگ رہا کرتے تھے. تو اسے آ کر لوگوں نے کیا کہا؟ ارے میں کہاں جانا؟ ناگوارا بولتے وہ ناگوارا پڑ گیا. عربی کالج قائم ہوا، عربی کالج بولتے عربی کالج ہو گیا. ارے سمجھ رہے نہیں؟ اس طرح جو نام پڑھتے ہیں وہ کیسے نام پڑھتے ہیں؟ وہ بعض لوگوں کی طرف سے نام پڑ جاتی. کیا وہ اذان دیکھو نام رکھتی ہے، اذان دیکھو آج سے تیرا نام نیل سندر، او علاقہ، او میری پیاری زمین، آج سے تجھے ہم لوگوں نے مل کر کیا نام رکھا؟ نیل سندر رکھا. آج تیری یوم پیدائش ہے. کوئی بول سکتے ہیں کیا بھائی؟ ہر علاقے کے سلسلے میں پیچھے جا کو دیکھو تمہیں ایک تاریخ رہتی ہے، ایک واقعہ پیش آ کر رہتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا نام کیا ہو گیا. تو اس طرح بے نام گاؤں. جب لوگوں کو پتا چلا 2 سال کے بعد
حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فلاں جگہ پر انتقال کر گئے، تو اتنا بڑا مجمع امام بخاری کے جنازے میں حاضر ہوا. اس زمانے کی سب سے چھوٹی سواری گدھا. سب سے چھوٹی سواری کیا؟ جیسے اس زمانے میں سائیکل سکا، اس زمانے میں گدھے. سمجھے بھائی؟ سستی سواری اور سب کے پاس رہنے والی سواری. گدھے کے اوپر لوگ سوار ہو کر جاتے تھے. تو گدھے کم پڑ گئے، لوگ پیدل گئے. گدھے بھی کم پڑ گئے، لوگ پیدل گئے حضرت کے جنازے میں. تو اس لیے اس گاؤں کا نام پڑ گیا خرتنگ. خر کے معنی گدھا، تنگ کے معنی کم. گدھے کم پڑ گئے تو گاؤں کا نام کیا ہو گیا؟ گدھے کم. گاؤں کا نام کیا؟ اسے فارسی میں کیا بولتی؟ خر تنگ. تنگ ہو گیا بولتے نہیں. تو خر تنگ کے معنی کیا؟ گدھے کم ہو گئے. تو امام بخاری کے دشمن، امام ابو حنیفہ کے دشمن، اور خود وہ سب چھوڑو، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے دشمن یہ نہیں تھے بھائی؟ صدیق اکبر کے کتنے دشمن، عمر فاروق کے اتنے دشمن. حضرت عمر فاروق کو شہید کر دیا لوگوں نے. حضرت عثمان کے اتنے دشمن شہید کر دیا. حضرت علی کے اتنے دشمن شہید کر دیا. ہم رضی اللہ عنہ بولتے ہیں تو وہ برا بولنے والے کیا بولے ہوں گے؟ کتنی گندی گندی باتیں منسوخ کیے ہوں گے، کتنی دشمنی اپنے اندر پالے ہوں گے. ارے بھی کوئی انسان کسی کو نعوذ باللہ قتل کرتا بولے تو کتنی دشمنی پالیا تو قتل کرتا سو. حضرت علی جیسی ہستی، حضرت عثمان جو انتہائی شرم و حیا والے، زور سے بھی بات نہیں کرتے تھے، ان کو لوگوں نے شہید کر دیا. اب لوگ سوچتی کیا رہے ہمیں حضرت کو دیکھو تو اچھے سمجھتی، انہیں دیکھو تو کیا کی بول رہا، انہیں دیکھو تو کیا کی بول رہا. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تاریخ سے ناواقف ہیں. آپ کس سے ناواقف ہیں؟ تاریخ سے ناواقف ہیں. تاریخ میں ہمیشہ ایسی ہی تاریخ چلی ہے کہ ہر خیر کے ساتھ شر کا دروازہ شیطان کھول دیتا ہے. شر کا دروازہ شیطان کھول دیتا ہے. تو ہمیں لوگ کبھی بھی اپنی کونتی بھی تم نہ بولے ایک برابر نہیں جی، تمہیں صفائی پیش کرنے جاؤ نہ کو، صفائی اللہ پیش کرے گا. حضرت عائشہ کی صفائی، جس وقت لوگوں نے الزام لگایا افک کا الزام حضرت عائشہ پر رضی اللہ تعالی عنہ، جب اللہ نے سورہ نور کی آیتیں حضرت عائشہ کی برات پر نازل فرمایا تو ان کی والدہ محترمہ کہنے لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت عائشہ سے ملنے کے لیے، عفق کی آیتیں سنانے کے لیے. سنا دیا، کہا عائشہ اللہ نے تمہارے حق میں برات ظاہر کر دیا. تو والدہ ایک محترمہ کہنے لگی حضرت عائشہ کی جلدی جلدی بیٹی حضور تشریف لائے ہیں، سلام کرو، شکریہ ادا کرو. حضرت عائشہ کہنے لگی میں ان کی شکریہ ادا کروں؟ جس نے صفائی پیش کی پہلے اس کی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اس کی شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے تاکہ صفائی پیش کی. کون؟ ہم پہلے اس کی شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کی کیوں؟ حضرت عائشہ حضور سے ذرا ناراض اس لیے ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولے عائشہ تمہیں امی کے میرے پاس چلے جاؤ. بہت دکھ ہوا حضرت عائشہ کو، حضور امی کے پاس بھیجا لینا کیا مطلب ہے؟ مطلب کیا بھی نہیں تھا. اللہ کے رسول احتیاط کرنا چاہتے تھے جب تک اللہ کی طرف سے برات ظاہر نہ ہو. اگر تم میرے گھر میں رہو گی اللہ کو رحم نہیں آئے گا، تم روئے گی بھی نہیں. جب امی کے گھر کو چلی جاؤ گی تم فراق پر روئے گی، گڑ گڑاؤ گی، اللہ سے مانگو گی، اللہ سے خوب لو لگا کر اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرو گی اور اللہ ضرور تمہاری برات پیش کرے گا. چنانچہ اللہ پیش کیا نہیں کیا. حضرت عائشہ کو اس کے بعد سرکار نے جو بلایا مطہرہ. کیا بلایا بھائی؟ کیا نام؟ مطہرہ. ایسا نام رکھو جی بولے گا تو ایک جگہ نام رکھے کیا بھی تمہاری بیٹی کا نام چکبک نسا کیا نسا؟
کہ آج ہی تمہیں جا کو تمہاری بیٹی کا نام چکبک نسا رکھیں گے تو نہیں حضرت میری بچی چکر کو کھڑی ہوئی بک کر کو چلنے لگی جیسے ٹرین چک 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 بک چک بک چک بک چک بک. اب یہاں لوگ چیک بک نہیں چیک بک کیا بک چیک بک نسا نام رکھتے سو اللہ اکبر اللہ کا نام مانگنا وہ نام سے نام جو رکھا جاتا ہے وہ اس میں سب سے زیادہ افضل اور پیارا نام نبیوں کا صالحین کا نیک لوگوں کا اللہ کے رسول نے فرمایا نیک لوگوں کا نام رکھا کرو سمو اسماء الانبیاء آپ نے کہا تم انبیاء کے نام رکھا کرو اپنے بچوں کو نیک لوگوں کا نام رکھا کرو بزرگوں کا نام رکھا کرو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بدگمانی کسی کے سلسلے میں نہیں کرنا چاہیے اور بدگمانی جو ہوتی ہے یہ بدگمانی بعض لوگ کرا لیتے اپنے حق میں تاکہ لوگ بدگمان کے بدگمان رہیں اور یہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بنے. بھائی ہم نہ اللہ سے اللہ کے علاوہ کسی سے لینا دینا ہے کیا بھائی کس سے لینا دینا ہے صرف اللہ سے. تو اس لیے لوگاں کے آتے بھی بولے وَاجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْدَ الظَّنِّ اسْمٌ. حجرات ہی میں اللہ تعالیٰ نے 12ویں آیت ہی میں فرمایا کہ برے گمان سے بچو. برا گمان بہت بڑا گناہ ہے. نیک گمان کرنا سب کے ساتھ سب کو اچھا انسان سب کو اچھا سمجھے گا برا انسان سب کو برا سمجھے گا. اچھا انسان سب کو اچھا سمجھے گا برا انسان سب کو برا سمجھے گا. ہم لوگ اچھے انسان بنے سب کو اچھا سمجھے انشاءاللہ کریں گے بھائی انشاءاللہ. تو ایک تو آج جمعہ کا دن ہے غیبت سے بھی انشاءاللہ ہم سب بچیں گے جیسا رمضان میں بچے. زندگی میں تمہیں اگر سکون چاہتی تمہاری بیوی کیوں بول رہا لو دیکھو بیویوں کو 3 نصیحتیں کرنا. کتنی نصیحتیں کون کون کرے وہ نہیں پوچھتا اس لیے کہ بھائی شادیاں ہو تو پورے پرانے نوجوان بیٹے نئے بچے بھی کچھ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا انشاءاللہ نکاح ہوگا. نہیں کیا ہوگا نکاح انشاءاللہ بولے آج ایسا بیٹے ہی نہیں حضرت نقو حضرت اللہ کے واسطے رزدار ہوئی ہمیں کریں گے خوشی. نکاح کا عنوان آ گیا تو سب دلخن ہو جائے گی. نکاح میں 3 نصیحت. پہلی نصیحت بیوی کو دیکھو تو غور سے سنو یہ نصیحت یہ پھر بار بار عنوان نہیں آتا. 3 نصیحت میں پہلی نصیحت اب تمہیں لوگ اب جانی نہیں تمہیں کہاں جانی گھر کو جب جاؤ گے جو بھی میاں بیوی والے ہیں وہ اپنے بیگم کو نصیحت کریں. اعتکاف سے جانے گا تو ذرا ان کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کیا رہتا ہے دل نرم رہتا. جاتے ہی فرسٹ نصیحت کرو. کیا نصیحت کرنا دیکھو تمہیں بھی اللہ کی بندی میں بھی اللہ کا بندہ. ہمیں 2 جنے آج عزم کریں گے میری بندگی میں کوئی کمی آئی تمہیں ذرا اشارہ کرو تمہاری بندگی میں کمی میں بول اس کا اتنا درجہ کیا نماز ہم دونوں کی زندگی میں خزا نہیں ہونا. عزم کریں گے بھی انشاءاللہ زندگی میں کیا نہیں ہونا نماز خزا نہیں ہونا. اب ہمیں لوگ فون کرو کو کیا جی بنائے کیا جی بنائے کیا جی بنائے کیا جی بنائے. ایک دن کو 26 ہونا دوپہر کو کیا جی بنائے رات کو کیا جی بنائے کیا لے لگانا شیخ فلاں. زندگی میں کب کبھی فون کر کو ظہر پڑے کیا جی پوچھے کیا بھی بیگم جی ظہر پڑے کیا بیگم جی عصر پڑے کیا بیگم جی مغرب پڑے کیا بیگم. کہاں پوچھتی ہمیں پڑے تو اتنا پوچھنے کے واسطے. اور یاد رکھو جب تم اپنی بیوی کو پابند بنانا چاہتے ہو خود کو پابند بننا پڑے گا. اور انشاءاللہ پابند انشاءاللہ پہلا کام. دوسرا کام کیا دیکھو میں تمہارا ذمہ دار میں نے قبول کیا بلکہ پبلک کے سامنے قبول کیا ہوں.
آپ کو دنیا کے اعتبار سے سکھ دینا، آخرت کے دکھ سے بچانا. کیا بولو؟ دنیا کے اعتبار سے سکھ دینا اور آخرت کے دکھ سے بچانا، وہ کس کی ذمہ داری؟ اس لیے تمہیں کیا ہونا کی ضرورت؟ فون کر کے امی جی پیاز نہیں ہے امی. اب انہوں آ کو جا بیٹا جا، تیری بہن کے گھر میں پیاز نہیں کہ ذرا 4 کلو پیاز ڈال پا. بار بار سالہ انوالو ہوتے رہا تو اسے بولتے ہیں سادہ آدھا گھر والا کر کو. کئی وہ تو بار بار آؤ گھر میں گھس کو، یہ وہ تو غیرت مر جاتی. ساس کے گھر کے کھانے کی جن لوگوں کو عادت پڑ گئی، ان کے اندر سے 3 چیزیں مر جاتی. زہریلا کیا چیز؟ سب سے پہلی بات غیرت مر جاتی. دوسری بات شرم حیا ختم ہو جاتی. تیسری بات من کو بھی چنکو بن جاتا ہوں. کیا بن جاتا؟ من کو اور چنکو. تو اس لیے ساس کا گھر کا کھانا پہلے ختم کرو. کریں گے انشاءاللہ. بعض لوگوں کو عید کے عنوان پر ساس کے گھر کو جاتی 10 دن گھر کو آتی، ڈکارا کو ڈکارا مار لے پڑے رہتی. جتنا ساس کے گھر میں کم کھاؤ گے اتنی تمہاری عزت بڑھے گی. کرو گے بھی انشاءاللہ. دوسری پہلی نصیحت یہ. دوسری نصیحت کہ جو بھی تمہاری ضرورت ہو میرے سے پوچھنا، کسی سے نہیں. میرے بس میں ہے تو میں پورا کروں گا، نہیں تو انشاءاللہ ہم دونوں اللہ سے دعا کریں گے، اللہ پورا کرے گا. تیسری نصیحت، زندگی میں کسی کی برائی میرے سامنے بیان کرو گا اللہ کے واسطے. نہیں تو ہمیشہ جی تمہیں اعتکاف میں پینے کا جی، تمہارا امی کیا کرے معلوم ہے. انہیں اللہ اللہ گھر کو نورانی ماحول میں، رحمتوں کے ماحول میں، برکتوں کے ماحول میں، عافیتوں کے ماحول سے اللہ گھر کو کہاں پہنچا سو. گھر کو پہنچتے ہی تمہیں امی کیا کرے معلوم کہ جی تو ہوگا دوسرا چس کرو گا. حضرت والا کی کوئی ہوا اتر کو کیا کرے بولو بیگم، نہیں چھوڑو بکرو لگ پڑیا اس کے آتی نہ کیا. اللہ چھپکے میں اللہ قرآن میں بولیا سفین کیدکن عظیم یوسف عزیزا ھذا. اے یوسف جی بڑے مکار ہیں یہ. ارے رے 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 ان کو سب ایکٹنگ سکھانے کی ضرورت نہیں. فطری ایکٹرز لوگ ہیں نا، وہ سب کیا پیدا اسی ایکٹنگ سیکھ لگاتی ہیں. سو کسے کسے کب کب کیسا کیسا پٹانا سب معلوم ان کو. کون سے ٹائم کو کون سی بات بولے گا تو اثر ہوتی. اللہ فَإِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. یوسف جی اعرض عن ھذا، ذرا ان سے بچو. بچیں گے بھی انشاءاللہ. بقیہ باتیں انشاءاللہ. جمعے کا وقت ہو گیا، قریب ہے. آپ حضرات جمعے کی جلدی تیاری کرتے نیچے آ کر فوراً سنتیں پڑھو اور صلاۃ التسبیح پڑھو. ٹھیک ہے بھائی؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ. سب معتکفین نیچے آ کر نماز پڑھو بھی، کوئی اوپر نہ رہے. سامان کے پاس 1-2 ساتھی چھوڑ دیں، بقیہ سب نیچے آ کر نماز پڑھیں. اس لیے کہ ٹائم ابھی ہے. جو باوضو ہیں انہوں جا کے وضو توڑو نہ کو، وہ وضو کو باقی رکھ لے کر غسل کرنے کی اجازت نہیں ہے.